اگر گھومنے پھرنے کی بات کی جائے اور وہ تمام لوگ جن کو گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو پاکستان میں ان کے پاس جو بے شمار آپشنس ہوتی ہیں. آپ نارتھ کی طرف بھی چلے جائیں اور ظاہر ہے سیاحت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور عالمی خبروں میں وہ ہمیشہ پاکستان کو خصوصی اور نمایاں جگہ بھی ملتی ہے. UN کی رپورٹ کی اگر بات کی جائے تو سیاحتی پروگرام سے متعلقہ ادارے نے یہ کہا ہے کہ ابتدائی 9 ماہ جو تھے 2023 کے اس میں پاکستان کو سیاحت کے اعتبار سے پاکستان کو نمبر 1 ملک قرار دیا ہے. اسپیشلی شعیب اگر کووڈ کی بات کی جائے تو اس کے بعد دوبارہ سے سیاحت کو ریوائیو کرنا, دوبارہ سے اس کو فروغ دینا اور لوگوں کو قائل کرنا کہ نہیں آپ جا سکتے ہیں, بیرون ملک لوگوں کو یہاں پر بلانا کہ نہیں پاکستان از سیف اور پاکستان میں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو فیسلٹیز بھی مل جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیچر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خوبصورتی قدرتی مناظر آپ کو وہاں پر ملیں گے. لیکن پاکستان نے قائل بھی کیا اپنی خوبصورت جگہوں سے اور اس کا اعتراف اب دنیا کر رہی ہے. لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا اور پاکستان میں سیاحت کے مواقع اور چیلنجز پر اگر ہم بات کریں تو آج گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جن کی پہچان تو ادب اور شاعری ہے, لیکن سیاحت کی باتیں آج ہم ان سے ضرور کریں گے چونکہ اس وقت نگراں وزیر مملکت برائے سیاحت ہیں یعنی وسیع شاہ صاحب آج ساتھ موجود ہیں. وسیع بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شعیب, آپ کو سبین کو تمام ہم نیوز کے دیکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام پہنچے. نیا سال سب کو بہت بہت مبارک ہو. پاکستان کے لیے, اہل وطن کے لیے, سب کے لیے خوشیاں لائے, اطمینان لائے, سکون لائے, امن لائے, خوشحالی لائے انشاءاللہ. آمین آمین. وسیع بھائی یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس وقت اس کو سیلیبریٹ کرنا کہ اگر ہم 2019 سے اب کمپیئر کریں 2023 کے فرسٹ 9 منتھس تو پاکستان 92% بہتر پرفارم کیا ٹورزم انڈسٹری میں, اور ظاہر ہے یہ عالمی ادارے کی طرف سے ایک رپورٹ آنا, یہ کتنا خوش آئند ہے؟ جی ہاں, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کی طرف سے خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے نئے سال کا تحفہ ہے اور یہ بہت ہی غیر معمولی خبر ہے, بہت ہی غیر معمولی بات ہے. مجھے تھوڑا سا اگر آپ صرف 1-2 منٹ دیں تو میں لوگوں کو بتا سکوں کہ کس قدر غیر معمولی بات ہے. نہ صرف یعنی کہ مالی حوالے سے کہ ارباں روپیہ جو ہے اس کی ایک بنیاد جو ہے وہ بالکل لازمات ہے, سب کا اس میں ہاتھ ہے, پچھلی گورنمنٹس کا بھی ہاتھ ہے. جو ہمیں جو تھوڑا بہت وقت ملا جو اب 8 فروری تک کا وقت ہے, ہم اس میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور مگر ایک بنیاد جو ہے نا ایسی وہ بھرپور, جسے کہنا کہ مزید اس کو ہم نے سالڈ کرنے کی کوشش کی ہے اس عرصے میں, اور یہ وہ بنیاد ہے جو جسے سمجھیے کہ اس عرصے میں مزید اس کو رکھا گیا ہے. یہ اس لیے میں امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ کسی پاکستانی ادارے کی رپورٹ نہیں ہے, ہمارے ادارے کی رپورٹ نہیں ہے, کسی پاکستانی پرائیویٹ ادارے کی رپورٹ نہیں ہے, سرکاری ادارے کی رپورٹ نہیں ہے. یہ ہے بنیادی طور پہ ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی, جو کہ UN کا ادارہ ہے. ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی UN کا جو ادارہ ہے, یونائٹڈ نیشنز کا, جنہی کہ تمام جو قومیں جو ہیں جہاں پہ کھٹی ہیں, یہ ان کی رپورٹ ہے. اور جس کو ورلڈ ٹورزم جو بیرومیٹر ہے, جو ٹورزم کے سارے معاملات دیکھتا ہے, مختلف جو ان کے جو بیرومیٹرز ہیں ان کو دیکھتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ اچھا جی کون سی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں بہترین ہے, کون سی ڈیسٹینیشن بہتر پرفارم کر رہی ہے اور کس ڈیسٹینیشن کی طرف دنیا جانا چاہ رہی ہے. تو یہ غیر معمولی خبر کیسی ہے کہ ابھی جب ہمارے پاس میرے پاس یہ جو 8 سے پہلے کا وقت تھا, جب ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا, مختلف چیزوں پہ جن ایریاز کو دیکھا, تو اس میں سے بہت ہم نے کوشش کی کہ مختلف ممالک کے سفراء سے مل کے ان سے رابطہ کر کے یہ کہا جائے کہ ٹریول ایڈوائزری جب وہ جاری کرتے ہیں تو ویسٹ میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ٹریول ایڈوائزری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹریول ایڈوائزری آ گئی کہ کسی بھی وجہ سے آپ نے اس ملک کے معاملے میں احتیاط کریں تو وہاں سے کوئی ایک آدمی بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا. آپ یہ سمجھیے کہ یہ رپورٹ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تقریباً 200 ممالک اکٹھے ہو کر یہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہتر ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لیے, اور اتنا اچھا ہم نے اس سال میں الحمدللہ پرفارم کیا ہے. اچھا, جب یہ بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کی سیکیورٹی بھی جو ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے, جو آپ کے وسائل ہیں اس کی بھی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں ہمارے, مگر پوری دنیا یہ مل کے کہہ رہی ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اور ایک اور جو مستند ترین ادارہ ہے ورلڈ ٹورزم جو بیرومیٹر ہے وہ اس کے اوپر اپنی مہر لگا رہا ہے کہ ہاں یہ رپورٹ بالکل درست ہے. اور پرفارمنس کے اگر آپ سے حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ 92% ہم نے پچھلے سال سے زیادہ پرفارم کیا ہے, اور کووڈ کے دنوں سے ہم نے 115% زیادہ پرفارم کیا ہے. میں ایک ڈیجٹ کو بھی آگے پیچھے نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں. اور آپ دیکھیے فرق دیکھیے کہ ہمارا اللہ کا کتنا احسان ہے. لازم بات ہے کہ اس پہ ہم تو صرف زور لگا سکتے تھے, ہم پاکستان کو مارکیٹ کر سکتے تھے, جہاں جہاں ہم جا سکتے تھے اس عرصے میں ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی ہے.
اور ہمیں بہت فائدہ ہوا ابھی جب میں ورلڈ ٹریول مارٹ لنڈن میں گیا، ساری دنیا کا میڈیا ہوا تھا، وارنر برادرز نے پہلی مرتبہ ہمیں کوریج دی ہے، ان کا بھی جو میرے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا وہ پوری دنیا میں نشر ہوگا، تو اب نے پوری اس کوشش کی کہ سلسلے میں جتنا ہم پاکستان کو مارکیٹ کر سکیں۔ اور دیکھیں وسیع صاحب وہی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لے کر آئی ہیں، اور آج یو این کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نمبر 1 ہے اور 92% دیکھا جائے تو اس نے زیادہ اچھا پرفارم کیا۔ اچھا وسیع صاحب آپ اگر اس بات کو بھی الیبوریٹ کر سکیں کہ پاکستان میں اور باقی ممالک کے جو سیاحت کا شعبہ ہے اس میں فرق کتنا ہے، ڈفرینسز کیا کیا ہیں؟ دیکھیے ایک تو میں آپ کو بتاؤں اس رپورٹ کے حوالے سے مجھے صرف 1 منٹ اور دیجیے، آپ کے سوال کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے جی کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کتنا پوٹینشل ہے۔ اب دیکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تقریباً ہماری جو اس وقت یو این کی جو پروجیکشن ہے، اگین ہماری پروجیکشن نہیں، میرے ادارے کی پروجیکشن کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو اس سے زیادہ دیکھ رہا ہوں، مگر یو این کی پروجیکشن یہ ہے کہ تقریباً کوئی $1.5 بلین کے قریب اس سال ہمیں حاصل ہوگا، یعنی کہ اس سال کے آخر تک جو ہماری بھی کاوشیں رہی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ $1.5 بلین کا مطلب ہے کہ 600 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستان کو ہاں حساب تو شاعروں کو پتا آپ کو ایسا ہی ہوتا ہے بنیادی طور پہ کتنا 500 ارب روپیہ جو ہے وہ تقریباً حاصل ہوگا۔ مگر جب میں نے اپنے اس کے اوپر ورکنگ کی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کم از کم شعیب اور سبین کم از کم $10 ارب کا پوٹینشل ہے پاکستان کا، $10 ارب کا پوٹینشل ہے، اور یہ وہ موقع ہے اس وقت پاکستان کے پاس جب دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہم اس کو میٹیریلائز کریں، ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، اللہ نے چاہا 8 فروری کے بعد مل جل کے بیٹھے ہیں، جن ایریاز کو گوادر جو ہے وہ دنیا کے لیے کھلنے جا رہا ہے۔ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ان کو خط لکھا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جب گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھولے تو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹورزم سینٹر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو۔ ہم نے وہاں بھی اپنا کام کیا ہے، تو اس لیے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ جو سرین بیچز کو آپ دیکھیں، آپ کراچی سے سفر کریں، گڈانیز ہوتے ہیں، میں مجھے یاد ہے جب پلیز لکھنے کے لیے آتا تھا ہم کے لیے بھی، مختلف اداروں کے لیے بھی، تو میں کراچی سے ہو کے میں گڈانی چلا جایا کرتا تھا۔ وہ گڈانی کا سمندر دنیا میں نے شاعروں کی وجہ سے آدھی پوری دنیا کو سینکڑوں بار دیکھی ہے، مگر وہ گڈانی کا سمندر، وہ گڈانی کے بیچز جو ہیں وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتے ہیں۔ وہ آپ کوسٹل ہائی وے سے آپ گوادر جائیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں جس طرح سے ہواؤں نے کاٹ کے جو مجسمے بنائے ہیں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ، خاص طور پہ بیچ میں بیچز ہے، تو یہ سیکٹر جو ہے آنے والے دنوں میں دنیا میں کھلنے جا رہا ہے۔ کم از کم $10 ارب کی انڈسٹری ہے، اتنا روزگار آپ کے نوجوانوں کو، ہمارے چینلز کو، ہمارے بزنس مین کو پوٹینشل کو پہچاننا ہے، اور دنیا اس وقت تسلیم کر رہی ہے، تو رائٹ ٹائم ہے اس وقت جی اس پوٹینشل کو پہچانے، بالکل رائٹ ٹائم ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہٹ کرنے کا اور اس سے وہ کرنے کا۔ اب آپ ایک ہی فرق دیکھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو تھوڑی بہت اپنا کام کر سکتے تھے یار، یہ کہتے ہیں نا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا سی آپ محنت کریں تو دیکھیے کیسے رزلٹس آتے ہیں، ورنہ دیکھیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں خدا نے نوازا ہے یار، کہاں کس کے، دیکھیں نا $220 بلین، $220 بلین منہ سے نکالنا آسان ہے۔ قطر نے ایک پورا شہر نیا بسا دیا، ٹھیک ہے، سعودی عرب نیوم جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے $500 بلین سے، ٹھیک ہے، مگر اس ساری رپورٹ میں جو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ پاکستان نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد آپ کو دور تک اس میں سعودیہ نے اچھا پرفارم کیا ہے، قطر نے اچھا پرفارم کیا ہے، آپ کو اس کے نزدیک ترین بھی یو این کی رپورٹ میں نہ نیپال ہے نہ سری لنکا ہے، جی ہاں ترکیہ، سربیا اور اپنا رومانیہ۔ مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ $220 ارب ابھی لگایا قطر نے، یہ ورلڈ کپ جو ہوا تھا فیفا کا، $500 ارب سے نیوم بنانے جا رہا ہے سعودیہ، ٹھیک ہے نا، مگر پاکستان ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ کوئی پاکستان کے نزدیک نہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے پاکستان کو دیا ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، وہ آپ بلینز آف ڈالر سے بھی کریٹ نہیں کر سکتے، کوئی شک نہیں۔ آپ کہاں سے K2 کریٹ کریں گے؟ آپ کہاں سے وہ بیچز لے کے آئیں گے؟ مجھے حکیم سعید مرحوم یاد آتے ہیں، بار یاد آتے ہیں، جب سے یہ ذمہ داری 2-4 مہینے کے لیے ہمارے پاس آئی، ڈے ٹو ڈے افیئرز کی قوم نے ذمہ داری دی، میں نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی آپ تھوڑا بہت کام کریں۔ وہ حکیم سعید مرحوم مجھے روز یاد آتے ہیں، آپ فرماتے تھے پاکستان مثل سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، آپ کھربہ ڈالر سے بھی یہ کچھ کریٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف دنیا دیکھتی ہے۔ بے شک ایسے ویسے بھی اس دوران آپ نے چونکہ بات کی نا کہ مختلف جگہوں پر آپ گئے، آپ نے دنیا کا بھی ذکر کیا، تو میرے پاس ایک سوال آ گیا، زیادہ آمد کہاں ہوتی ہے؟ جب بیچ کی طرف ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرف ہوتے ہیں، آبشاروں کے قریب ہوتے ہیں، کس ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آمد زیادہ ہوتی ہے؟
یار دیکھیے یہ 3 مہینے تو 24 گھنٹے صبح سے شام تک یہ تھا کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو خوشی ہوگی کہ 77 سال میں جی بی میں جی بی کتنا بڑا ہمارا سیکٹر ہے. اس کے اندر بھی یہ جو رپورٹ آئی ہے اس وقت جو ہمارے 2 سیکٹر جس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے وہ کے پی ہے, وہ جی بی ہے. 2.25 کروڑ سیاح جو ہے وہ صرف جی بی میں ہمارا آپ دیکھیں بالکل 1 کروڑ 70 لاکھ صرف کے پی میں. لیکن اس میں وسیع بھائی مجھے اجازت دیجیے کہ ایک سوال کر لوں. جو غیر ملکی سیاح ہیں جب ان کی ہم بات کریں وہ فگر تو بہرحال کم ہے, 4,500 ہے کے پی کی. تو اس جو غیر ملکی سیاح کی فگر کو ہم نے بڑھانا ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس کے لیے ایک تو ہم نے یہی کیا ہے کہ ایک تو یہ رپورٹ بڑی اہم ہے اور یہ رپورٹ ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو اس سے پہلے ہم نے کی ہے. ہم نے جا کے دنیا میں شوکیس کیا. میں آپ کو بتاؤں جیسے ورلڈ ٹریول مارٹ میں ابھی میں گیا تھا لنڈن, باقی جگہ میں نے مختلف جگہوں پہ اپنی ٹیم کو بھیجا. میں صرف ایک ہی جگہ گیا اور صرف 2 لوگ ہماری طرف سے گئے تھے. سب سے پہلے تو میں نے یہ کوشش کی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی نمائندگی ہو. چاروں صوبوں کے ہمارے سندھ کے دوست تھے, ہمارے کے پی کے بھائی تھے, ہمارے بلوچستان کے بھائی تھے, ہمارے پنجاب کے ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, جی بی کے ہمارے لوگ تھے. پورا ہم یہاں سے کانوائے لے کے گئے تھے. مگر وفاق سے جو میری منسٹری تھی صرف 2 لوگ تھے. اور مجھے اپنے بارے میں 25 برس سے آپ جانتے ہیں میں کا لفظ ہی شاید استعمال نہیں کرتا اپنے کام کے حوالے سے, مگر چونکہ قوم کو بتانا ضروری ہے کہ جو 2-2.5 مہینے کی ذمہ داری تھی اس کو کیسے ہم نے اس میں کوشش کی کہ پاکستان کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم کریں. ڈے ٹو ڈے افیئرس کی ذمہ داری کے اندر رہتے ہوئے ایک ٹانگ پہ ہم کھڑے رہے. میں سب سے پہلے جاتا تھا وہاں, سب سے آخر میں اسٹال بند ہونے کے بعد وہ آتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے دنیا کی میڈیا نے ہمیں کور کیا. ٹھیک ہے, پورے دنیا کے جو مختلف جو منسٹرز تھے ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی. وارنر برادرز نے پہلی مرتبہ ہمیں انٹرویو کیا. میرا انٹرویو جو ہے وہ اب چلائیں گے پورے یورپ میں, پوری دنیا میں وہ چلے گا. وہ کروڑہ روپے سے بھی ہم وہ مائلیج حاصل نہیں کر سکتے تھے میڈیا کی جو ہم نے وہاں پہ حاصل کی. تو یہ ہم نے پوری کوشش کی شوکیس کرے پاکستان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بالکل آپ کے سامنے ہے اور دنیا جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے اسے. آپ نے کہا جی وہ شاعری کی بات کی تو وہ تو بھائی 4 مہینے پہلے دھڑا دھڑ ہو رہی تھی. اب انشاءاللہ العزیز خیر سے ہماری دعا ہے آگے بھی ظاہر ہے جاری رہے گی. وہ بھی آپ سے شاعری کی طرف بھی ضرور آئیں گے کیونکہ وسیع شاہ ہمارے ساتھ ہوں اور شاعری نہ ہو جی تو ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور ایک کامنٹ کریں, کیونکہ آپ اس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو, آپ لوگوں نے پلاننگ بھی کی, کام کرنے کی بھی پوری کوشش کی. لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی اکٹھی چھٹیاں آتی ہیں یا سردیوں کی بات ہوتی ہے, برفباری ہوتی ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, نیو ایئر تھا جس طرح سے, تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مری کی جانب لوگ بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پر 2 سال پہلے ایک حادثہ ہوا اور وہ اس میں کافی ساری جانیں گئیں, ایک سانحہ ہوا بیسیکلی. لیکن کل بھی ہم نے یہی حالات دیکھے کہ روڈز جو تھی وہ جیم پیکڈ تھیں اور خدا نخواستہ ایسا ایک اور سانحہ بھی ہو سکتا تھا. تو کیا مزید پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی گاڑیاں داخل ہونے دی جائے جتنی کہ کیپیسٹی ہے, اس سے زیادہ انٹر نہ ہونے دیے جائے تاکہ اس طرح کے سانحوں سے ہم بچ سکیں؟ آپ بالکل شبین ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں جو آپ جانتی ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ٹورزم جو ہے پروونشل میٹر بھی ہوا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ ایک پیٹرنل ایک رول ہوتا ہے اپنا وفاق کا. ہم اس طریقے جی ہاں ہم اس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اوورآل میں دیکھیے میں اس لیے نہیں کہ میری تو 2-3 مہینے کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد میری تو دعا ہے کہ جلد سے جلد انشاءاللہ تعالیٰ خیریت سے الیکشن ہو, اپنی ذمہ داریوں پہ جن کا کام ہے وہ آئیں اور ہم پھر اپنا کام جو ہے وہ کریں. تو میں تو آپ ہی کے قبیلے کا آدمی ہوں نا, تو اس قبیلے کی حیثیت سے, اب میں اس ذمہ داری کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, ایک شاعر کی ایک ڈرامہ نگار کی آپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی سیکھنے کی اور سمجھنے کی اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. بے شک ایسے ہے کہ ایسا کوئی قانون کسی قانون کی ضرورت ہی نہ رہے. وسیع بھائی یہ بڑا اہم ہے, ہم خود اپنی سیوک سینس کو بہتر کریں, یہ بہت اہم بات ہے. بس جاتے تھے وسیع بھائی, کوئی شعر جو آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہو 2024 کے آغاز میں نئے سال کے لیے؟ دیکھیے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے یہ تحفہ ہے, یہ خبر تحفہ ہے پاکستان کے اندر کتنا پوٹینشل ہے, اور ذرا سی بھی ہم محنت کریں تو کیسے غیر معمولی نتائج جو ہیں وہ آتے ہیں اور فوری طور پہ اس کے نتائج جو ہیں وہ الحمدللہ آنا شروع ہوتے ہیں. میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ کہہ رہی تھی نا سوچنے کی بات ہو, اس عرصے میں ہم نے سوچا کہ 77 سال میں جی بی میں ہمارے پورٹرز کے لیے, ہمارے ماؤنٹینئرز کے لیے کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھا, ایک ٹریننگ سینٹر نہیں تھا, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا.
हमने उसकी बुनियाद जो है वो डाली है। 3 महीने में मुमकिन नहीं था, हमने सोचा क्या करें, जो कनेज़ी भी कहते हैं when there is a will there is a way। हमने गिलगित बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है और उसकी हमने एक बुनियाद डाल दी है। उसका करिकुलम इस वक्त, उसकी तैयारी का आगाज़ जो है वो इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और फिर आगे उसको बढ़ाए। और फिर मैं चाहूँगा कि आगे एक स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिस्ट सेंटर जो है वो वहाँ बन सके हमारे। अब ये सब चीज़ें जा रही है ना दुनिया में, तो भी लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि अच्छा इस हवाले से कितनी संजीदगी से काम हो रहा है, क्योंकि दुनिया अपनी टूरिस्ट के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, हाइजीन के हवाले से बहुत सेंसिटिव है। और आपके सवाल का जवाब ये है अहमद नईम कासमी साहब की मारूफ नज़्म की शक्ल में कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों। यहाँ खिज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। मेरे बिल्कुल इस वक्त यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। ये है आज की यूथ। अब मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे। अगला मिसरा आप पढ़ दीजिए। आगे मुझे भी भूल गया हमें भूल गया इम्तिहान में डाल दिया वसी शाह साहब ने। 3 महीने की जिम्मेदारियों ने सब भुला दिया। सही बात है, वो हमें नजर भी आ रहा है कि क्या हालत आपकी होगी, लेकिन एक अच्छी चीज, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे हम चाहते हैं कि मजीद पॉजिटिव खबरें इस तरह की हमें सुनने को जरूर मिले। बहुत शुक्रिया, वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।